ایک ایسی جماعت ابھر کر آئی جو حیدرآباد کی عوام کو معلوم ہوا کہ لاک ڈاؤن کے باوجود بھی مرکزی اہل سنت والجماعت نے محرم کے 10 روزہ جلسے کیے، 12 ربیع الاول کے 12 جلسے کیے، اور پھر 11ویں شریف میں فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 روزہ جلسے بھی ہم نے کیا ہے، گھروں میں، مساجد میں، جو بھی خواہش لیے ہیں یہ جلسے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور اب اس بار ہماری جماعت مجلس اہل سنت والجماعت کے 8 روزہ جلسوں کا پہلا جلسہ اتوار کے دن اسی مقام پر پہلا جلسہ ہوگا، یعنی خانقاہ روضۃ الحدیث کے زیر اہتمام 3 جلسوں کا تیسرا جلسہ ہوگا اور جماعت کا پہلا جلسہ ہوگا۔ باقی 7 جلسے مختلف مقامات پہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان جلسوں میں افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جائے گا، اور وقت کا تقاضا ہے کہ افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا جائے اور وہ عقیدہ بنایا جائے جو صحابہ نے بنایا تھا، اور جو مرکز یعنی اہل سنت والجماعت کا مرکز جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور آپ آئے ہوئے تمام مہمان کا میں استقبال کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، ایمان کے خاتمات عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جلسہ ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ اس جلسے کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگی، جو زین العابدین عبدالقدیر صدیقی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور پھر اس کے بعد نعت شریف ہوگی اور منقبت بھی پڑھی جائے گی۔ میں عبدالقدیر صدیقی زین العابدین سے خواہش کروں گا کہ وہ اس جلسے کی کارروائی کا آغاز خرد کلام پاک سے کرے۔ زین العابدین محمد عبدالقدیر صدیقی۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ عبدالقادر صدیقی کو نعت پاک سنانے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ تم پہ میں جان سے قربان رسول عربی، تم پہ میں جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔
ادبی بے دینی آپ کی شان میں ہے، بے ادبی بے دینی آپ کا عشق ہے، ایمان رسول عربی آپ کا عشق ہے، ایمان رسول عربی میں نہ چھوڑوں گا کبھی، میں نہ چھوڑوں گا کبھی، محشر میں گر ملے آپ کا دامان رسول عربی، تم پہ میں جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج خادم قبلہ دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور ہر سال کی طرح الحمدللہ مجلس اہل سنت والجماعت جس کا مرکز جامع مسجد افضل گنج ہے اور جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج خادری قبلہ فرماتے ہیں، جو صدر ہے مجلس اہل سنت والجماعت کے۔ حاضرین محترم، تھوڑا سا جماعت کا تعارف دے کے پھر میں جماعت کا تعارف یہ ہے، الحمدللہ پچھلے 37 سال سے آفتاب خطابت جامع مسجد افضل گنج سے مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کا کام کر رہے ہیں، اور جب سال شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو 10 روزہ جلسے شہادت سیدنا امام حسین و جمیع شہدائے کربلا کے عنوان سے نہ صرف حیدرآباد بلکہ اضلاع میں بھی 10 روزہ جلسے منعقد ہوتے آ رہے ہیں 37 سال سے مسلسل۔ لاک ڈاؤن کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ کا فضل رہا اس جماعت پر کہ ہم نے 10 روزہ جلسے شہر حیدرآباد میں اور باہر بھی کیے ہیں۔ محرم کے مہینے میں 10 روزہ جلسے ہوتے ہیں، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو 12 روزہ جلسے ہوتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جماعت کی خوبی یہ ہے، آفتاب خطابت جب سے خلوت میدان میں مسلسل میلاد کے جلسے منعقد کرنے کی وجہ سے حیدرآباد میں خلوت میدان کا نام میلاد میدان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں سے یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ میلاد کے مہینے میں، میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آپ جو بھی پروگرام کریں اس کو میلاد کا عنوان دینا، محفل میلاد، میلاد کا جلسہ، یہ ذہن آفتاب خطابت میں مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے عوام الناس میں دیا، ورنہ جو عقیدہ پھیلا دیا گیا تھا، جو سوچ پھیلا دی گئی تھی کہ وفات النبی کا مہینہ، بارافات کی عید وغیرہ یہ جو الفاظ کہے جاتے تھے، اس کا رد کر کے بتائے۔ بارافات کی عید، بارافات بول رہے پھر عید بول رہے، بارافات کی عید یعنی 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کا دن، پھر وہ عید کا دن بول رہے۔ تو ایک سوچ دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مہینے میں جو بھی پروگرام کرے آپ اس کو میلاد کا نام دیں۔ اب بعض لوگ مخالفین ہیں، نہیں ہم بھی کر رہے پروگرام، کیا کر رہے ہیں؟ سیرت النبی کا جلسہ رکھیں۔ ارے بھائی، میلاد کے مہینے میں آپ سیرت النبی کا جلسہ کریے مگر میلاد کا نام دیجیے۔ سیرت کا عنوان آپ سال بھر دیجیے 11 مہینے، مگر میلاد کے مہینے میں میلاد النبی کا نام ہر محفل میں دو، ہر مجلس کو دو۔ یہ دعوت فکر آفتاب خطابت مجلس اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جب ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو 11 روزہ جلسے، 11ویں شریف کے 11 جلسے، 12ویں شریف کے 12 جلسے،
11ویں شریف یعنی ربیع الثانی میں فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے 11 جلسے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہفتہ بھر پروگرامز ہوتے ہیں۔ پھر زمانے کا تقاضا امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب پہ بھی 1 ہفتہ جلسے ہوتے ہیں، مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ اور جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کے مہینے میں 1 ہفتہ جلسے فیضان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جامع مسجد افضل گنج میں ہر مہینے یعنی ہر اتوار کو کسی نہ کسی اللہ کے ولی کی مناسبت سے ان کا یوم منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ پچھلے ہفتوں بانی جامع نظامیہ کا عرس شریف ہوا، ہمارے پاس بھی یعنی آفتاب خطابت کے پاس جامع مسجد افضل گنج میں بھی یوم بانی جامع نظامیہ منایا گیا، تعلیمات بانی جامع نظامیہ منایا گیا۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کا بھی یوم منایا جاتا ہے، اور نہ صرف ہندوستان کے اولیاء کرام بلکہ عالم اسلام کے اولیاء کرام کی جو مقام و مرتبہ ہے ان کے عرس کے موقع پر جامع مسجد افضل گنج میں ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کی سیرت بتائی جاتی ہے، ان کے تعلیمات بتائے جاتے ہیں۔ یہ کام الحمدللہ آج 37 سال سے شہر حیدرآباد میں ہو رہا ہے۔ حاضرین محترم، آپ لوگ دیکھے ہوں گے بہت ساری جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں، کچھ لوگ ہیں سیرت کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں سنتیں سکھا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں تعلیمات قرآن دے رہے ہیں، سب ہیں اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن مجلس اہل سنت والجماعت کی جو بنیاد رکھی گئی تھی 84 میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ حیدرآباد اور عالم اسلام کے مسلمانوں میں عقائد کا پرچار کرے، عقائد کی آگہی کرے، اور عقائد کیا ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے اس کی تعلیمات دے، اس کی ترویج کریں۔ یہ بیڑا آفتاب خطابت آج 37 سال سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں عقائد آتے ہیں، ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے کئی مقررین ایسے ہوتے مجلس کے جو مجلس ہوتی ہے، جو جلسہ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، لیکن ہماری خوبی یہ ہے، ہماری جماعت کی خوبی یہ ہے، ہم چہرے دیکھ کے تقریر نہیں کرتے، جو بولنا ہے بولتے، عقائد میں جو بات بتانا ہے برابر بتاتے ہیں۔ اگر وہ سامنے والے کو خراب لگ رہا تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ جیسا آفتاب خطابت اس سے پہلے مثال دیے، اگر ہم حضور کی تعریف کر رہے ہیں اور اگر ابو جہل کو خراب دکھ رہا تو ہم ابو جہل کی دوا کیا کریں گے؟ یہ بولیں گے بھائی تو ایمان لا ہوئی گے۔ تو اسی طرح سے ہم اپنے عقائد بتائیں گے، کسی کو اگر خراب لگ رہا تو خراب لگے، ہم اپنی بات تو کریں گے نا۔ الحمدللہ یہ کام مجلس اہل سنت والجماعت کرتے آ رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ آفتاب خطابت کو مردراز کرے اور ان کو صحت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب، ہماری جماعت کے مشہور ثنا خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش اسلوبی سے نعت اور منقبت سناتے ہیں، اور ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ آفتاب خطابت ان کی تعریف میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی عطا ہے۔ بعض نعت پڑھنے والے حضرات قوت سے پڑھتے ہیں، ان کو قوت سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ان کی آواز میں خود اتنی خوبیاں ہیں کہ ان کو قوت سے پڑھنے کی، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا پڑھنے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں، آپ تھکتے بھی نہیں ہیں اور بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، عمر کو دراز کرے۔ میں سالم بن علی چشتی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ منقبت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے کی سعادت حاصل کرے۔ مرتبہ بابا زبر درد شریف کا عظمہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
محبت ہم کو بھی دے خدا صدیق اکبر کی محبت ہم کو بھی دے خدا صدیق اکبر کی عطا ہم کو بھی ہو بوئے وفا صدیق اکبر کی نبی ان کو نہیں چھوڑے نبی کو وہ نہیں چھوڑے نبی ان کو نہیں چھوڑے نبی کو وہ نہیں چھوڑے فضیلت یہ تو ہے سب سے جدا صدیق اکبر کی نبی نے کہہ دیا صدیق کو دے گا خدا بدلا نبی نے کہہ دیا صدیق کو دے گا خدا بدلا حقیقت اب کوئی جانے گا کیا صدیق اکبر کی امامت آپ کو دی ہے امام الانبیاء نے خود امامت آپ کو دی ہے امام الانبیاء نے خود امامت سے ہے راضی مرتضیٰ صدیق اکبر کی امامت سے ہے راضی مرتضیٰ صدیق اکبر کی لٹا دو ساری دنیا مصطفیٰ کے پائے اقدس پر لٹا دو ساری دنیا مصطفیٰ کے پائے اقدس پر سراج قادری ہے صدا صدیق اکبر کی سراج قادری ہے صدا صدیق اکبر کی محبت ہم کو بھی دے خدا صدیق اکبر کی عطا ہم کو بھی ہو بوئے وفا صدیق اکبر کی محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے زکوٰۃ و مال بعد مصطفیٰ صدیق کو دینا زکوٰۃ
کا یہ ظاہر بلکہ اظہر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گئے فرمان حیدر ہے، میں حد مفتری ماروں گئے فرمان حیدر ہے۔ اٹھایا صدیق نے بارے نبوت اپنی گردن پر، اٹھایا صدیق نے بارے نبوت اپنی گردن پر، وہی تو ثالث نین اور ہمارے پیمبر ہے، وہی تو ثالث نین اور ہمارے پیمبر، وہی تو ثالث نین اور ہمراہ پیمبر ہے، محمد مصطفیٰ کا امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں سے صدیق اکبر ہے، امامت اور کی باطل جہاں سے صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، کہ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے،